اس کے بانٹنے کو ذکر کیا تو پھر مانگنے کو کیسے منع کر دیا جائے؟ جب اس کا بانٹنا عین فرمان الہی ہے تو ہمارا اس سے لینا بھی بزن الہی ہے۔ فرمایا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک وہ ہے جو ٹھگ بھکاری بے اختیارہ تو نے اس سے متعلق آیات پڑھ کر ہمارے محبوبوں پر خطاب کیسے کر دیا؟ فرمایا ومن، جو ہمارے محبوب ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ ان پر ہم اپنا خاص حصہ اتارتے ہیں۔ حصہ ہمارا ہوتا ہے کہ رب ہے موتیع، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، فَوَفَوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، رزق خدا کا ہوتا ہے، وہ اسی سے لے لے کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سرًّا وَجَهْرًا، اعلانیہ، جہرا اعلانیہ، سر خاموشی، اندھیرے میں بھی تنہائی میں بھی بانٹتا ہے، اعلان کر کے بھی بانٹتا ہے۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سر ہو یا جہر ہو، اب آپ دیکھیں دونوں کو یہاں پر کیا ذکر کیا۔ جہر اعلان، اعلان کا فرض کامل ہے دنیا کہ جب وہ دنیا میں ہو تب بھی بانٹتا ہے، اور سر کہتے ہیں خاموشی کو، اور خاموشی کئی درجے کی ہوتی ہے، لیکن جس پر سر اور خاموشی کا سفر رک جاتا ہے وہ قبر ہے۔ معنی یہ بھی بنتا ہے یہاں پر کہ فَوَّ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، جس بندے کو ہم دیتے ہیں جب وہ جہر دنیا میں ہوتا ہے تب بھی بانٹتا ہے، کیونکہ جہر کا فرد اعلیٰ دنیا ہے اور سر کا فرد کامل قبر ہے۔ فرمایا جب وہ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی بانٹتا ہے، قبر میں چلا جائے تب بھی بانٹتا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا سنیے، فرمایا حَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ملا جی نے تو یہ سبق سکھایا تھا کہ سب برابر ہوتے ہیں جی، سب برابر ہوتے ہیں جی، سب برابر ہوتے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ میں نے کہا بندے صحیح پکڑو نا، جانا پشاور ہے، بیٹھ گئے کراچی کی گاڑی میں، ابھی تو گاڑی خود غلط پکڑی ہے تم نے۔ بندے ابھی بھی تجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا، تو پھر اس کے پیچھے پھر کیوں رہا ہے؟ سنی کو ان آیات کے تمثل کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے شجر طیبہ کہہ کر مثال دی ہے اور اس شجر کے طیبہ کو بانج نہیں بنایا، بے اختیارہ نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے دینے والا بنایا ہے، تو وہ مومن کی مثال اس آیت میں اور سورہ نحل میں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ عبد کافر ہے، اور جس کو دے کر تقسیم پر لگایا وہ عبد خاص ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فرمایا حَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس میں جلال الہیہ کا کیسا ظہور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ جو خدا کے نافرمان اور فرمان بردار دونوں برابر ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب برابر ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے کب کہا؟ میں نے کہا یہ بکواس تو نہیں کرتے ہو، کھڑے ہوئے کو پوچھ لیا، لیٹے ہوئے کو پوچھ لیا، یہ برابری تم نے اس میں فرق کیوں نہیں کیا؟ یہ فرق نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے اور فرق کر لینا یہ خدا کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو اس آیت سے اللہ نے فرق کیا، دوسرا یہ سورہ نساء کی طرف جب آیت نازل ہوئی، میرے دوستو بزرگوں، وقت مختصر ہے، میں ان باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، تفصیل کو بچاتے ہوئے دماغ کو حاضر کیجیے۔ جب آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ، سورۃ النساء کی آیت کا مفہوم، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں وہ، اور جن کو وہ پوچھتے تھے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کو لوگ اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، سورہ نساء، تو جس نے معبود بنایا وہ عابد بھی، اور جس کو خدا کے مقابلے پر جس پتھر کو معبود بنایا وہ بھی، دونوں حسب جہنم، یہ دونوں جہنم کے اندر جلیں گے۔ سورہ نساء میں آیت اتر گئی، ولید بن مغیرہ بغلے بجانے کے بعد حضور کے پاس آیا مجادلے کے لیے، یہ آپ نے کون سی آیت پڑھ دی؟ سرکار نے فرمایا کون سی آیت؟ کہ سورۃ النساء کی آپ نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خدا بنایا جائے تو جس نے بنایا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو بنایا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ توجہ ہے؟ سورہ نساء، اس نے کہا، بڑا خوش ہو رہا تھا ولید بن مغیرہ، حضور نے فرمایا اس میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو ہم تو جائیں گے جہنم میں کیونکہ ہم نے پتھروں کو خدا بنایا، تو تم تو عیسیٰ کو بڑا نیک کہتے ہو،
عیسائیوں نے تو عیسیٰ کو رب بنایا، تو جب ہمارے بت جائیں گے جہنم میں تو پھر عیسیٰ کا کیا ہوگا؟ تو پتا چلا بت اور حضرت عیسیٰ کو ایک کس نے سمجھا تھا؟ ولید بن مغیرہ نے۔ توجہ کریں، میں جواب آگے لا رہا ہوں سورہ زخرف کا، یہ سورہ نساء ہے، اب آئیے سورہ زخرف، پورے قرآن کا اجرا کرتے ہیں۔ ہم شروع ہوئے سورہ ابراہیم سے، پھر سورہ حشر سے، پھر ہم آئے سورہ نحل میں، توجہ ہے، ہم آگے سورہ نساء میں، اب آ رہے ہیں سورہ زخرف۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں نے توجہ کیجئے، سوال سمجھیے تو آپ کو مزاج سمجھ آئے گا۔ دراصل ہوتا یہ ہے، اگر کسی بندے کا ذہن یہ بن گیا کہ ٹماٹر کالے ہوتے ہیں، اس کو غلط پٹی کسی نے پڑھا دی کہ ٹماٹر کالے ہوتے ہیں، وہ ملتے وہ پتھر کی دکان پر۔ اگر کوئی اس سے پوچھے بابا جی پورا دن بھٹکتے رہے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کہنے گا یار ٹماٹر ڈھونڈ رہا ہوں پتھر کی دکان پر، لیکن اتنے سخت ہیں یہ کٹیں گے کیسے؟ تو اس نے کہا آؤ میں کیرلا والا شریف سے آیا ہوں، مہمان ہوں، تو میں ٹماٹر دلا دیتا ہوں۔ لے گیا سبزی کی دکان پر، ٹماٹر دلا دیے تو ماننے تیار ہے، بھوکل میں دلائے 5 کلو، اٹھا کر پھینک دیا۔ ارے پھینکنے کی وجہ کیا بابا جی؟ کہا یہ تو لال کلر کے ہیں سبحان اللہ۔ اور یہ تو سبزی کی دکان پر ہے۔ تو کہا ٹماٹر پھر تمہیں کہاں پر ملیں گے؟ تو کہنے ہمیں تو بتایا گیا کہ ٹماٹر کالے ہوتے ہیں پتھر کی دکان پر۔ تو اب آپ غور کیجئے، جب تھاٹ غلط ہو جائے، جب فکر غلط ہو جائے تو تلاش بھی غلط ہو جائے، جب فکر غلط ہو جائے تو تلاش بھی غلط ہوتی ہے۔ آج دنیا کہتے ہیں سنی علماء کو کہ وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تم بھی قرآن پڑھ رہے ہو، میں نے کہا تو بھی ٹماٹر ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی ٹماٹر ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک ساتھ اچھی مثال کریں، لیکن تھاٹ اگر خراب ہو جائے، نظریہ خراب ہو جائے تو پھر آگے چیز بھی غلط پکڑتا ہے، اور نظریہ صحیح ہو جائے تو چیز بھی صحیح پکڑتا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ جہاں ولی کی بات کی تو خدا غضب میں آئے گا، اور مسلمانوں کا نظریہ ولی کی بات کی تب خدا راضی ہوگا۔ اب یہ مسئلہ دراصل استدلال کے لیے تھاٹ کا فرق ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ خوارج نے آیت ٹھیک پڑھی تھی لیکن مفہوم غلط ہو گیا، کیونکہ تھاٹ غلط ہو گیا۔ اس کا ذہن بن گیا کہ جناب ٹماٹر کالے ہوتے ہیں تو وہ کالا ہی ڈھونڈے گا، لیکن جس کا ذہن صحیح تھا کہ وہ سبزی کی دکان پر ملے گا اور وہ جن سے پتھر اور حجر سے نہیں، وہ سبزی